universities and Islamic scholars, and our respectable poets. And our giant horizon, our equal to age, dear children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-Azizil Ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج، عجم کے چاند، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم گنہگاروں کے خریدار، حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حسنہ حاصل کر لیجئے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب العلماء، نباز قوم و ملت، حضرت علامہ قاضی رضا صاحب قبلہ کا محبت نامہ بذریعہ ٹیلی فون کانوں سے ٹکرایا. میں آپ کی دیار محبت اوپنی شریف آیا. ماشاءاللہ اسٹیج بھی علماء، شعراء، قراء، خطبہ، نقبہ سے پوری ہی نہیں بلکہ کمال توفیق تک پہنچا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹک کے چیدہ علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور دوسری جانب نقیب اعظم ہندوستان مسیحائے الفاظ حضرت علامہ مولانا قاسم رضا مراد آبادی بھی تشریف رکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آبرو ترنم، شان ترنم، شاعر انٹرنیشنل حضرت عمران جے پوری، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر اہل سنت، شاہکار ترنم، استاذ القراء حضرت مولانا قاری شمس الدین صاحب قبلہ ناگپوری بھی ہیں. ان کے علاوہ دیگر علماء، شعراء، قراء، خطبہ، نقبہ حضرات یہاں جلوہ گر ہیں. میں پہلی بار یہاں آیا، سبوں کو بانیم نہیں جانتا، بس اتنا کہوں گا کہ شکار ماہ کے تصویر آفتاب کروں، کسی میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب. بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت مجمع ہے. اس طرح بہت کم ملتا ہے ہندوستان میں. اور دیوانگی بھی ہے، مگر کچھ لوگ تو بول رہے ہیں، اب کچھ بول رہے ہوں گے تو آواز نہیں آ رہی ہے. سب لوگ
کر کے بولیں گے تو جلسہ پرسوں تک نہیں برسوں تک آپ یاد رکھیں گے. اور ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ کی میننگ نہیں ہے پاک کے ذات. کیا مطلب؟ اے کر و فر، اے شجر و حجر، اے برگ و ثمر، اے خشک و تر، اے جن و بشر، تم خدا کو پاک کہو یا نہ کہو، پاک ہے وہ ذات. ہے نا؟ ہم اللہ کو پاک کہیں یا نہ کہیں، اللہ ہمیشہ سے پاک ہے اور پاک رہے گا. لیکن جب کوئی بندہ اپنے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے والوں کے ذہن کو پاک کر دیتا ہے، اس کے بدن کو پاک کر دیتا ہے، اس کے ذکر کو پاک کر دیتا ہے، فکر کو پاک کر دیتا ہے. جس زمین پہ بیٹھ کے بولتا ہے اس زمین کو پاک کر دیتا ہے، جس دکان میں بولتا ہے اس دکان کو پاک کر دیتا ہے، جس مکان میں بولتا ہے اس مکان کو پاک کر دیتا ہے. اللہ اپنے پاک کہنے والے کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے، اس کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا ماحول ہے. میں ایک آدھ شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد بیگ میں کچھ ہے بولوں گا بھی، کچھ دکھا بھی دوں گا. اس کے بعد میں پھر میرے طریقہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے آج دنیا میں جو بھی چمک دھمک لپک رمک چمک جو بھی ہے، یہ سب میرے سرکار کے دم سے ہے، ان کی اولادوں کی کرم سے ہے، ماشاءاللہ، ہے نا. لیکن کچھ لوگ جو ہیں آنکھ بند کر کے سورج کا انکار کرتے ہیں. تمہارے آنکھ بند کرنے سے سورج پہ کیا اثر پڑے گا؟ تھوڑی نا کہ تم نے بند کر دی تو سورج ہے ہی نہیں ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کو جو کہنا ہے کہیں. ہم اپنے نبی کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا اسٹیج میں بھی ذرا سا ایک ماحول ہے. بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے. شعر دیکھیں آپ ذرا سا ایکو شریف دینا، بہت شاندار مائک ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور لہک کے بولیے یا سبحان اللہ. درود پاک ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. یا رسول اللہ. دیکھیں آپ کہ چمن میں پھول جو، چمن میں پھول جو، چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے. چمن میں پھول جو، چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. نبی کے حسن کا، نبی کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا. اور یہ دیکھیں شعر کہ یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں. یہ چاند تارے رات میں کیوں نکلتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں. کیا مدینہ رات میں، مدینہ رات میں کیسا دکھائی دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ رات میں، مدینہ رات میں، مدینہ رات بابا سبحان اللہ. اور حضرات ایک شعر دیکھیں آپ کہ بہت سے نوٹ چلے
बंद हो गए लेकिन बहुत से नोट चले, बंद हो गए लेकिन रजा के नाम का सिक्का दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। रजा के नाम का। ये शेर मैं पीर मुर्शिद की बारगाह में नजर कर रहा हूँ कि फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, क्या ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसका चांद, सुभान अल्लाह, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा। और ये शेर देखें आप, यजीदियत के परखचे उड़ा के रख देगा, यजीदियत के परखचे उड़ा के रख देगा। कौन? जो 6 महीने का बच्चा दिखाई देता है, जो 6 महीने का। और इस कबीले का आखिरी शेर, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है, उसी को ख्वाब में। माशाअल्लाह, अच्छी समाअत है। Starting this point tonight, my topic, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। ये कुरान पाक जो है, द कुरान, दिस इज अ बुक ऑफ लॉ। ये कुरान जो है कानून की किताब है। कुरान में जितनी बातें हैं, द कुरान, दिस इज अ बुक ऑफ लॉ। कुरान में हर एक कानून है। सुभान अल्लाह। कुरान कानून की किताब है। कुरान के अंदर नमाज का जिक्र है, होना भी चाहिए, इसलिए कि नमाज कानून इस्लाम है। नमाज should be mentioned in this Quran because namaz is the law of Islam. Roza should be mentioned in this Quran because roza is the law of Islam. Zakah should be mentioned in this Quran because zakah is the law of Islam. Hajj should be mentioned in this Quran because Hajj is the law of Islam. नमाज में, कुरान में नमाज का जिक्र है और होना भी चाहिए, इसलिए कि नमाज कानून इस्लाम है। कुरान में रोजे का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि रोजा भी कानून इस्लाम है। कुरान में ज़कात का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि ज़कात का अदा करना कानून इस्लाम है। कुरान में हज का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि हज भी कानून इस्लाम है। कानून की जितनी बातें कुरान के अंदर है, ये हमारी इस्लाह और हिदायत के लिए है। लेकिन गौर करने की बात यह है अपनी वालों कि जहां कुरान में नमाज का जिक्र है, इसी कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है। जहां कुरान में रोजे का जिक्र है, इसी कुरान में हजरत मरियम का भी जिक्र है। जहां कुरान में हज का जिक्र है, इसी कुरान में हजरत ईसा के हवारियों का भी जिक्र है। जहां कुरान में ज़कात का जिक्र है, इसी कुरान में असहाबे कहफ का भी जिक्र है, असहाबे रकीब का भी जिक्र है। जहां कुरान में माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का जिक्र है, उसी कुरान में अल्लाह के वलियों का भी जिक्र है, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र है, अल्लाह के नेक बंदों के भी वाकयात मिलेंगे। द
question rather that about this sentence, about this ayah, about this line. सवाल पैदा होता है कि कुरान उनका नाम क्यों ले रहा है, कुरान में अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात क्यों हैं, कुरान में अल्लाह के दोस्तों के वाक़यात क्यों हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं, कुरान हमें बता रहा है कि देखो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, माँ बाप का एहतराम करो, उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, चोरी मत करो, ज़िना के करीब मत जाओ, नाप-तौल में कमी ना करो, शराब मत पियो, जुआ ना खेलो, ना हक किसी को ना सताओ, सुनो सुनो, इबादत करो, रियाजत करो, मगर साथ ही साथ अल्लाह के वलियों का भी जिक्र किया करो, अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात का भी जिक्र किया करो। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के वलियों का जिक्र करना ये सुन्नियों की मनमानी नहीं है, बल्कि मंशा-ए रब्बानी है। इसलिए कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुबारक, बहुत बहुत अल्लाह सुभान अल्लाह। कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। आप कुरान पाक पढ़ें तो कुरान पाक में कोहे तूर का जिक्र है, इसलिए कि इस पहाड़ को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में एक किश्ती का जिक्र है, क्योंकि उसको निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में एक चींटी का जिक्र है, क्योंकि उसको निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में एक गधे का जिक्र है। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में एक गधे का जिक्र है। अरे सुभान अल्लाह, देखिए आप, क्योंकि गधा भी अगर निस्बत वाला हो जाए, गधा भी निस्बत वाला हो जाए, ताल्लुक वाला हो जाए, तो कुरान उसे भी इज्जत अता करता है। आप कुरान पढ़े, कुरान में गधे का जिक्र है, क्योंकि उस गधे को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़े तो कुरान में असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र है। और क्या कमाल का कुत्ता है जी, दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं, मगर असहाबे कहफ का कुत्ता कभी भौंकता नहीं। दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं, मगर असहाबे कहफ का कुत्ता भौंकता नहीं। क्यों नहीं भौंकता? What is the reason behind it? दुनिया के जो कुत्ते भौंकते हैं उसकी दो वजह है। जब डरते हैं तब भौंकते हैं, जब डराते हैं तब भौंकते हैं। लेकिन ओपनी शरीफ वालों, जाफर सादिक रहमहुल्लाह के उर्स पाक में आने वालों, असहाबे कहफ का कुत्ता न डरता है न डराता है। तो मालूम हुआ कि जब वली का कुत्ता इतना बेखौफ है तो खुद वली के बना बेखौफ। तकबीर, रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुबारक, उर्से मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो, वाह 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 वाह। बहुत कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। अरे मिस कॉल क्यों मार रहे हैं? मुकम्मल नारा लगा। या रसूल मरहबा मरहबा। बिल्कुल दीवानगी में आप अगर कलेजी निकालेंगे, मैं कलेजा निकाल दूंगा, ठीक है? दीवानगी में सुने, वली की ताकत देखें आप। चूंकि आज उर्स का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने मौजू को ये लिया है। वली की ताकत देखें आप। आप कुरान पाक पढ़ें, द हिस्ट्री ऑफ ये लोग कहो
एंड बनी इसराइल। ये वाकया मैं कुरान से लिया हूँ, शॉर्टली बयान करूंगा। वली की ताकत देखें, कुरान एंड शान विलायत। टुनाइट माय टॉपिक इन ओपनिंग शरीफ, द हिस्ट्री ऑफ येलो काउ एंड बनी इसराइल। वली की ताकत देखें आप। बनी इसराइल में एक आदमी का मर्डर हो गया। हु इज मर्डरेड? नोबडी नो। किसने मारा? कातिल को कोई जानता ही नहीं था। तो सब लोग मिल करके अल्लाह के नबी हजरत सलाम के पास आए। ये 3800 साल पहले की बात है। ऐसा ना हो कोई सुन के कहे रूहुल अमीन क्या बोल रहा है। सुन ले, उनके पास आए, कहा आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप कुछ इस तरह दुआ करें कि अल्लाह ताला मुर्दे को ताकत दे दे कि वो जिंदा हो जाए और जिंदा होकर कातिल का नाम बता दे। कुरान पाक सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 पारा नंबर 1 आयत नंबर 67। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. یہ قرآنی واقعہ ہے. علامہ کاظم صاحب ہمارے جو علماء کرام ہیں, میں توجہ چاہتا ہوں. تو وہ لوگ آئے کہ آپ دعا کریں کہ یہ زندہ ہو جائے. قرآن اور شان ولایت. جب آپ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ وہ ایک گائے لیں, ان کو ذبح کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک جانور لو اور اسے ذبح کرو. ان لوگوں نے کہا, دیکھیے ان کی بکراتی, آپ اللہ کے نبی, اب ہمارے خاطر دعا کریں کہ اس کے اوصاف کیسے ہوں. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. تو پھر قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا, اس کا رنگ کیسا ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ وہ بچی ہو, نہ بوڑھی ہو, جوان ہو, پیلے کلر کی ہو, مسلمۃ لا شیۃ فیہا, چاروں طرف سے بالکل بے داغ ہو. پھر کہیں اور کچھ بتائیں کلر کے بارے میں, پھر اور کچھ بتائیں. آپ نے کہا اس طرح ہو, اس طرح ہو, وغیرہ وغیرہ. جب اسی طرح وہ گائے مل گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اسے ذبح کرو. اسے ذبح کیا گیا. ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو. آ جاؤ جوش میں آ جاؤ, اور جوش میں آئیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو. نکالا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, مردے کو مارو. مارا گیا, مردہ زندہ ہو گیا. کذالک یحیی اللہ الموتى, ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ویریکم آیاتی, اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دم کے جانب سے گوشت کا ٹکڑا نکالا گیا, مردے کو مارا گیا, مردہ زندہ ہوا, قاتل کا نام بتا دیا. اب روح الامین آپ سے کہتا ہے اللہ مردے ہی کو زندہ کرنا تھا تو تیرا نبی ان کے درمیان موجود تھا, وہ دعا کرتے, تو زندہ کر دیتا. اتنا لمبا چکر کیوں؟ سبحان اللہ. ارے آئیے جوش میں آئیے بھائی. لہک
کے اتنا لمبا چکر کیوں؟ ایک گائے لو جس کی نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، پیلے کلر کی ہو، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، اس طرح ہو اس طرح، اتنا لمبا چکر کیوں؟ جواب ملے گا، میں اللہ ہوں تم بندے ہو۔ عام اللہ یو آر سرونٹ، میں خدا ہوں تم بندے ہو۔ I'm creator your mind، میں تمہاری عقلوں کو بنانے والا ہوں۔ قیامت تک کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اولیاء اللہ پہ اعتراض کریں گے، چینی کریں گے، حجت کریں گے، ان کو جواب کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے ملے گا۔ سبحان اللہ بابا، بولو 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 بولو، ان کو جواب کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ 11 جگہوں سے نعرہ چاہتا ہوں میں اس پر، کیسے ملے گا؟ ایسے ملے گا، ارے نادانو، جب ایک مردہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا مردے پہ مار دیا جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو غوث اعظم کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مردہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا مردے پہ مار دیا جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو غوث پاک کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے گوشت میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے تو غوث پاک کی ٹھوکر میں بھی اللہ ہی نے طاقت عطا کان فی قصصہ عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب بابا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، مانا روح الجمیل، سبحان اللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ۔ آپ قرآن پاک پڑھیے، قرآن این شان ولایت، آپ قرآن پاک پڑھیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی، قرآن پاک میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 259، ولی کی طاقت دیکھیں آپ، آیت نمبر 259، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ سبحان اللہ۔ یہ کن کا واقعہ ہے؟ کن کا واقعہ ہے یہ؟ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا، جو ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہے تھے۔ بستی سے مراد بیت المقدس ہے، جس کو بخت نصر بادشاہ نے تباہ کر ڈالا تھا۔ یہ وہاں سے اپنے گدھے کے ساتھ گزر رہے تھے، ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ جب اس بستی سے آپ گزر رہے تھے تو اس بستی کی چھت زمین سے لگ چکی تھی، یعنی اجڑ چکی تھی۔ حضرت عزیر اجڑی ہوئی بستی سے، ویران آبادی سے گزر رہے ہیں۔ جب اجڑی ہوئی آبادی کو آپ نے دیکھا تو آپ تعجب سے کہتے ہیں، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اے اللہ ان کو ان کی مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، اور جب وہ سوئے تو صبح کے وقت 100 سال کے لیے، اور اس کے بعد میں جب ان کو اٹھاتے ہیں
جب وہ اٹھتے ہیں، جب بیدار ہوتے ہیں، اللہ جب اٹھاتا ہے، جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو غروب آفتاب کے وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یومن او بعد یوم، ایک دن یا اس سے کچھ کم حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم پورے 100 سال تک سوتے رہے، 100 ایئرس۔ دیکھو اپنے گدھے کی طرف گل سڑ کے اس کا کیا حال ہو گیا، دیکھو اپنے گدھے کی طرف گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ہوا؟ جا کے بولو یارو، تو دیکھیے آپ